زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیا۔ آج ہم ان ہسٹوریکل سورسز کی بات کریں گے جن سے ہمیں سلطنت دور کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ ترک جنہوں نے ہندوستان کو فتح کیا تھا وہ اپنے ساتھ تاریخ لکھنے کا فن لے کر آئے تھے اور انہوں نے بہت سے ایسے ضروری دستاویز لکھ کر چھوڑے جن سے ہم اس دور کی تاریخ سے شناسائی حاصل کر سکیں۔ اس دور کے ادیبوں میں پہلا بڑا نام امیر خسرو کا ہے، جن کا پورا نام ابو الحسن یامین الدین خسرو تھا۔ وہ 1253 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور جنہوں نے دلی کے کئی سلطانوں جیسے کیقوباد، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ خلجی اور غیاث الدین کی حمایت اور سرپرستی حاصل کی تھی۔ وہ ایک قابل مصنف تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5 لاکھ تک اشعار لکھے تھے۔ انہوں نے لڑک پن سے ہی نظمیں لکھنا شروع کر دیا تھا اور 1325 عیسوی میں اپنے انتقال تک اپنی ادبی سرگرمی جاری رکھی تھی۔ اگرچہ بنیادی طور پر وہ ایک شاعر تھے، اتہاسکار یا مورخ نہیں تھے، پھر بھی کبھی کبھار تاریخی موضوعات کو انہوں نے اپنی نظم اور نثر کے ذریعے مضامین بنا کر پیش کیا۔ ایک کے بعد ایک دیگر 6 سلطانوں کا ان کو دور ملا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ گہرے تعلقات نے انہیں اس وقت کے سیاسی واقعات اور سماجی حالات کے بارے میں حقیقت جاننے کا شاندار موقع فراہم کیا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی کوئی بڑی تاریخی تواریخ یا کرونیکل لکھنے کی کوشش نہیں کری، مگر ان کے تخلیقات یا ورکس خاص طور پر ان کے تاریخی مثنوی اور دیوان کنٹمپریری طور پر بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں قابل خاص ذکر کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا ہے سن 1289 میں لکھا گیا قران الصادین، جس میں بغرا خان جو کہ بنگال کے گورنر تھے اور ان کے بیٹے معیز الدین کیقوباد جو دلی کے سلطان بنے، ان کے بیچ ملاقات کا بیورا ہے، جس میں اس وقت کے ہندوستان بالخصوص دلی کے بارے میں دلچسپ تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا ہے مفتاح الفتوح جو سن 1291 میں لکھا گیا اور جو جلال الدین خلجی کی فوجی مہمات یا سینیہ ابھیانوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تیسرا ہے عاشقہ جو کہ سن 1316 میں مکمل ہوا، جس میں نہ صرف گجرات کے راجہ کرنا کی بیٹی دیول رانی یا دیولا دیوی اور شہزادہ خضر خان کے درمیان پرجوش محبت کا بیان لکھا ہے، بلکہ شاعر امیر خسرو کی منگولوں دوارا گرفتاری اور پھر ان کے چنگل سے نکل جانے کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس میں بھی اس وقت کے ہندوستان کے بارے میں کئی جانکاریاں ملتی ہیں۔ چوتھا ہے نوح صفر جو کہ سن 1318 میں لکھا گیا اور جس میں مبارک شاہ کے دور کے سینیہ ابھیانوں یا ملٹری ایکسپیڈیشنز کا حوالہ ہے۔ پانچواں ہے تغلق نامہ جو کہ امیر خسرو نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تحریر کرا، جو کہ غیاث الدین تغلق کے سلطان بننے تک کا بیورا ہے۔ اور ان سب کے علاوہ انہوں نے نثر میں خزائن الفتوح یا تاریخ علائی بھی لکھی تھی، جس میں علاء الدین خلجی کے دور حکومت کے پہلے 16 سالوں کے واقعات یا ایونٹس کا مختصراً بیان ہے، اور خاص طور پر دکن میں ملک کفور کے سینیہ ابھیانوں کی بھی تفصیل موجود ہے، جن کی تفصیل ضیاء الدین برنی نے بھی نہیں لکھی تھی۔ تاریخی واقعات کے علاوہ امیر خسرو کے کام اس وقت کے سماجی حالات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں اور ملک کی ایک جنرل پکچر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ان سب کے بارے میں ایک پیشے ور اتہاسکار کی طرح نہیں بلکہ ایک شاعر کی طرح لکھتے ہیں۔